ویلکم بیک. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے جس لمحے آپ معاشرے میں جس وقت آگ لگی ہوئی ہے قرض کی، لون کی، انفلیشن کی، یہ ساری تباہی کو تھوڑا سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم اس پیپر اکانومی کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم کچھ آپریٹ کر سکیں، کچھ اسٹیبل پالیسیز بنا سکیں. اس وقت تو لٹرلی آپے سے باہر ہو گیا سارا معاملہ، اور یہ سب پرائیویٹ بینکنگ کی وجہ سے ہوا ہے. سرکاری بینکس، اسٹیٹ بینک اینڈ نیشنلائز بینکس ول ہیو ٹو ٹیک مور ریسپانسبلٹی ہے. بالکل. اور دیکھیے اب ہم یہاں پر آتے ہیں، جہاں تک ہم نے بات کی اس کریڈٹ دینے کی، سود دینے کی، جہاں تک ہم نے بات کی معاشرے میں ڈیجیٹل اکانومی کی، فریکشنل ریزرو کی، سرکاری بینکوں پر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی بینکنگ پریکٹسز کریں. سرکاری ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کو سروسز دینی ہے وہ یہ سارے دے سکتے ہیں. لہذا اگلا میجر جو ہم حکومت کے لیے ریکمینڈ کریں گے کہ جب یہ سرکاری بینکس یہ ساری سروسز دینا شروع کرتے ہیں، دیکھیے ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں. ایک پیپر کرنسی تھی، ایک ربا تھا، ایک فریکشنل ریزرو تھی. بالکل. ہم پیپر کرنسی کو آخر میں ختم کریں گے، پہلے ربا اور فریکشنل ریزرو کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سرکاری بینکنگ سسٹم ٹیک اوور کرے گا تو وہ مثلا نیشنل بینک میں تمام سرکاری اداروں کے اکاؤنٹس ہیں اور سب اپنے اکاؤنٹس پر سود لیتے بھی ہیں، اور نیشنل بینک ان ڈپازٹس کو آگے سود پر دیتا بھی، کارپوریٹ لیول پر یا مختلف لیول پر سود پہ دیتا بھی ہے. ٹھیک ہے. نیشنل بینک کو بھی یا سرکاری بینکوں کو بھی سود پر کاروبار بند کر دینا چاہیے اب. صحیح. اور یہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ پروفٹ میں رہیں گے، اس کے باوجود یہ سسٹین کر سکیں گے. دیکھیے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی حکومت کو بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ آپ ربا اور سود کا نظام ختم کر کے آلٹرنیٹ دوسرا نظام شروع کیجیے. چونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے کوئی حل بھی تلاش نہیں کیا، اور بار بار اسی ججمنٹس کو جو سپریم کورٹ کی آئی ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کی آئی ہیں، کنفیوژن پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجیے اور آپ فیصلہ کیجیے، اور معاملے کو اتنے عرصہ ڈیلے کر دیا ہے. سولوشن بہت سمپل ہے. پورے معاشرے کی منی سپلائی جب اسٹیٹ بینکس میں آ جائے گی پرائیویٹ بینک سے لے کر، جب سرکار اور ریاست معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرے گی اور فریکشنل ریزرو بینکنگ پر پابندی لگا دی جائے گی، آپ کوئی پیسہ قرض نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے. قرض اسی پیسے کو دیں جو ہے آپ کے پاس، پہلی بات. اور دوسری بات، جب آپ سود پہ کاروبار بند کر دیں، نہ سرکاری ادارے سود لیں نہ یہ بینک آگے سود پہ دے. ٹھیک ہے. اس پیپر کرنسی اکنامک ماڈل میں بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز اب بن چکی ہیں جن کو اسلامک بینکنگ پریکٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اس میں پراپرٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں بزنس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ایسے حلال کام ہیں جن پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کم از کم حکومت وقت کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان حکومت کے تمام ادارے جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اپنے بینکوں سے نہ سود لیں گے نہ ہی سود دیں گے. آپ کو اب سود کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں. بہت مذاق کر لیا آپ نے اللہ رسول کے ساتھ، 20 سال ہو گئے آپ کو حکم دیے ہوئے، ایون آپ کی سپریم کورٹ کے ذریعے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے بھی، اس سے بھی زیادہ کہ اس معاملات کو ختم کرو. لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی کہ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ نہیں لیا کسی حکومت نے بیچ میں جو آئی ہے. اناف، اب بس کریں اس معاملے کو. اب آپ کو اللہ رسول سے جنگ کو اپنی بند کرنا پڑے گا. اب کہ کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی منسٹری آف انٹیریئر کو اور منسٹری آف انفارمیشن کو اور منسٹری آف کمیونیکیشن کو کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ سود لینا بند کر دیں. اگر تو جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے رکھو، پیپر کرنسی بیس ہی رکھو لیکن سود لینا بند کرو. دیکھیے بہت سارے بینک اکاؤنٹ آج کل بھی ماڈرن اکنامک سسٹم میں بھی سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ سود والے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ پہ سود نہیں ہوتا چاہے پیپر کرنسی ہو، اس کو ہم اسلامک نہیں کہتے، لیکن بہرحال سود نہیں ہے اس میں بھی. تو تمام سرکاری ادارے ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ سود کھا کھا کے اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنا پیسہ ہے اس میں کیوں نہیں گزارا کرتے. حکومت کو اب سٹیپ لینا پڑے گا. جب حکومت اپنے لیول پر کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یقین کیجئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. اٹ کین بی ڈن. کوئی رسم میں کمی نہیں آئے گی، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. سود سے ناپاکی اور حرام چیزوں سے بے برکتی آتی ہے. حکومت جتنے اکاؤنٹس ہیں نیشنل بینک میں اور اسٹیٹ بینکس میں ان میں سود لینا بند کرے. انٹرنل میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر کے معاملات ابھی ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو نیشنل بینک جو کارپوریٹ لینڈنگ کرتا ہے آگے حکومت کے دوسرے اداروں کو یا صوبوں کو لینڈنگ کرتا ہے، یہ وہ بغیر سود کی لینڈنگ کرے. آپ وہ تمام کی تمام لینڈنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے، یعنی لٹرلی حال یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے کو سود پہ دے رہا ہے، دوسرا ادارہ تیسرے کو سود پہ دے رہا ہے، اس خرافات کو بند کریں. اللہ نے کوئی رسک میں کمی نہیں کرنی. بہت سارے ایسے میڈیمز آف انویسٹمنٹ ہیں موجود ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک یا دوسرے بینک انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں.
जायज तरीके पे कारोबार में शराकत के जरिए, मुशारकत के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, प्रॉपर्टी में, लैंड पे, जमीनों पे, कि जो बाकायदा जिसमें प्रॉफिट और आमदनी इनकी आए, जिसमें गुजारा कर सकें, जो मनी लेंडिंग ना हो, सूदखोरी ना हो, किया जा सकता। आखिर सो कॉल्ड जो आजकल इस्लामिक बैंक बने हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया है उस खास किस्म की ट्रांजैक्शंस में, गो के सिस्टम इस्लामिक नहीं बनेगा इससे। पेपर करेंसी बेस्ड सिस्टम जब भी होगा और फ्रैक्शनल रिजर्व बेस्ड सिस्टम जब भी होगा, इस्लामिक नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि तमाम सरकारी बैंकों से फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग खत्म कीजिए, जो पैसे हैं वो खर्च कीजिए, ठीक है, और सूद खत्म कीजिए। जब ये दो बड़े बड़े स्टेप्स आप लेंगे, और प्राइवेट बैंकिंग से जो मनी सप्लाई वो कंट्रोल कर रहे हैं, जो माशरे को तलपट वो कर रहे हैं, जो माशरे की उठापटक उन्होंने बर्पा की हुई है पूरे माशरे की, जब वो बंद करेंगे और सारा कुछ मनी सप्लाई हुकूमत और स्टेट और रियासत के पास आएगी, तो ठहराव आ जाएगा माशरे में। जो सूद और रिबा की बेबरकती है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन और महंगाई है फ्रैक्शनल रिजर्व की वजह से, जो पैसा मार्केट में फेंका जा रहा है, वो पैसा जो है ही नहीं, जो इजाद किया जा रहा है, जब उसको कंट्रोल किया जाएगा तो माशरे में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो हो गई, लोगों ने यह कहना है। देखिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो नहीं होगी, स्टेबल होगी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो होगी कि जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई रुकना शुरू हो जाएगी, कीमतों में इस्तेकाम और ठहराव आना शुरू हो जाएगा। यहां पे इस वक्त स्टेट बैंक क्या करता है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने लगता है, तब भी ये सूद के रेट बढ़ाना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को 13-14% इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, हराम काम को हराम से रोकने की कोशिश करते हैं, जो कभी होने वाला नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस है इसका कि आप एक मनी सप्लाई जो इन्फ्लेटेड है, आर्टिफिशियल है, उसको कंट्रोल कीजिए, रिबा और फ्रैक्शनल रिजर्व पर कंट्रोल कीजिए। इसके बजाय ये मजीद रिबा से रिबा के निजाम को ठीक करना चाहते हैं अहमक लोग। सही बात जारी रखेंगे हम। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन वापस आते हैं।